ایسے کبھی میری کوئی شے لے کے دیتی، کبھی کچھ دیا مجھے؟ جب سے آئی ہوں بس پتہ نہیں ماں باپ کیا دیکھ کے رشتے کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے اندر یہ بہت بڑی برائی ہے کہ ایک غلطی خامن سے ہو جائے ساری پچھلی پہ پانی پھر جائے گا، اور دوسرا تم لعنتیں بہت کرتی ہو، اولاد پہ لعنت، منڈی ٹوٹا، لخ لعنت، پھٹے منہ تیرا، عورتوں پہ لعنت، خادموں پہ لعنت، اس طرح تمہاری زبان سے لعنت اور پھٹکار کے الفاظ بہت زیادہ نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو دعوت دی، ایک یہودی بچہ مر رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، اس نے کہا ہے بچے قل لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ نے کہا کہہ دے جو ابو القاسم کہہ رہا ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی اٹھے، اس کی آخری ہچکی کی آواز بلند ہوئی، نبی کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا کہ اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور آزاد ہوگی۔ اس دعوت سے ملتا کیا ہے؟ انسان کا ایمان پورا ہوتا ہے، مومن کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، یا اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم دینے والے، بری باتوں سے باز رکھنے والے، اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے، اور ایسے مومنوں کو آپ خوشخبری دیں۔ تو دعوت کا کام کرنے والے، ان کے لیے مومن ہونے کی گارنٹی ہے، وہ اہل ایمان میں سے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کی طرف دعوت دینا مومن ہونے کی گارنٹی ہے، مومن ہونے کی نشانی ہے کہ مومن اللہ کے دین کا داعی ہوتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے، جو عمل صالح کرے، اور جو اپنے ایمان مسلمان ہونے کا اعلان کرے۔ حکومت اور شوکت کا حصول اسی دعوت کے ذریعے ہوتا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو زمین میں حکومت دیتے ہیں، یہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یہ صالحین کی نشانی ہے دعوت کا کام کرنا۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین۔ یہ اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ نیک بخت لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں۔ فلاح و کامیابی کی ضمانت ہے یہ دعوت کا کام کرنا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کے کاموں کا حکم کرے، برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے۔ دعوت کا جو جذبہ صحابہ کرام کے دلوں میں تھا، اے اللہ تجھ سے تیری اسماء و صفات کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی وہی جذبات عطا فرما دے۔ ہم تیری توحید کی دعوت کو لے کر گلی گلی کوچے کوچے اس دعوت کو عام کریں، ہمارے دل میں یہ آگ ہو، ہمارے دل میں یہ درد ہو، ہمارے دل کے اندر یہ پیغام ایک رچ بس جائے کہ ہم نے ہر بندے کو پکڑ کر اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہے۔ میں تقریر نہیں کر سکتا سی ڈی کے ذریعے، میں نہیں بول سکتا کیسٹ کے ذریعے، میں نہیں بتا سکتا تو کتاب کے ذریعے، کسی نہ کسی ذریعے اس کے اندر حصہ ڈالنا ہے۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے شیخ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ وہ کہا کرتے تھے گنا کرو تم نے کمائی کتنی کی ہے۔ ہم کہتے شیخ کمائی سے کیا مراد ہے؟ کہا کمائی سے مراد یہ ہے یہ دیکھا کرو تمہاری محنت، تمہاری کوشش، تمہاری دعوت سے کتنے وہ لوگ ہیں جو راہ توحید پہ آ چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کا دن ہوگا جب ترازو لگے گا، آپ کی نیکیاں آپ کے پلڑے میں ہوں گی، آپ کی وجہ سے، آپ کی دعوت سے، آپ کی محنت سے جتنے لوگ مواہد بنے ہوں گے ان ساروں کی زندگیاں بھی آپ کے پلڑے میں ہوں گی۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ اس اہل قرآن کہلانا ضروری ہے، دیوبندی کہلوانا ضروری نہیں بلکہ کہلوانا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھے۔ انڈیا کا شہر ہے نا دیوبند، بریلی بھی انڈیا کا شہر ہے۔ یہ بعد کے فرقے ہیں، ان کی طرف نسبت کرنا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں۔ اہل قرآن سے مراد اس دور کے اندر کون ہے؟ جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، پرویزی گروپ، جاوید احمد غامدی گروپ، وہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، لہذا یہ بھی گمراہ فرقہ ہے۔ اہل حدیث کہلوانا ضروری ہے۔ کیوں؟
کیونکہ حدیث کیا ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن سارا حدیث ہے، محمد کریم کا فرمان حدیث ہے، تو سب سے پہلے قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، تو سب سے پہلے اہل حدیث کون ہوئے؟ صحابہ۔ بلکہ بات اس سے آگے نکلے، شیخ بدیع شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا تو بڑا پیارا شیخ نے جواب دیا اہل الرائے اور اہل الحدیث پہ، کہا سب سے پہلے اہل الحدیث فرشتے تھے، سب سے پہلا اہل الرائے شیطان تھا۔ دلیل، اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، اللہ کا حکم حدیث ہے نا، حدیث ہے، تو فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، وہ اہل الحدیث قرار پائے۔ شیطان نے کہا حدیث تو ٹھیک ہے آ گئی، لیکن میری رائے یہ ہے کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، یہ مٹی سے اور میں آگ سے۔ اس نے اپنی رائے پہ عمل کیا اور گمراہ ہو گیا۔ تو اہل الحدیث کہلوانا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کا قرآن یہ بھی حدیث، محمد کا فرمان یہ بھی حدیث، اور ہم اہل الحدیث ہیں کہ اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ چلتے ہیں۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرما کر گئے کہ اگر طائفہ منصورہ، کامیاب ترین لوگوں کی جماعت، اگر یہ اہل حدیث نہیں تو پھر میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی جماعت ہے۔ مولانا زکریا صاحب نے کون